تنخواہ ملتی ہے ان کو۔ حرم میں ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں پڑ سکتا کہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بھئی جو امام کی نیت وہی تمہاری نیت، بس کوئی ضروری نہیں پتہ ہو یا نہ ہو۔ ہم سفری نماز ادا کر رہے ہیں، اگر ہم پوری پڑھیں تو ثواب ملے گا۔ بھئی جب مسافر ہو تو سفری ہی پڑھنی ہوگی، پوری پڑھو گے تو گویا تم نے حکم کی مخالفت کی ہے۔ میرے بھائی محمد عثمان نذیر جو ہیں وہ رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، بہرحال اللہ سے دعا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرو تو اللہ رشتے کے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ اور جو بچے شرارتی ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ خواتین مردوں کے ساتھ پہلے تو ان کو جنازے میں آنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر موجود ہیں تو مردوں کے ساتھ مل کے کھڑی نہ ہوں، علیحدہ پڑھ سکتی ہیں۔ موجودہ وقت میں انڈیا کے مسلمانوں پر بہت بڑا امتحان آیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی تنگ ہے، ان کو نماز تک نہیں پڑھنے دی جاتی، عید نہیں پڑھنے دی جاتی، مساجد کو گرایا جا رہا ہے۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کی مدد کریں، اللہ ان کی نصرت کریں، اور اللہ ان کے اعداء اور دشمن جو ہیں ان پر اپنی طرف سے قہر نازل کریں۔ اگر ہم مقام حدیبیہ پہ جائیں تو وہاں سے واپسی پر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، باندھنا چاہو تو باندھ سکتے ہو۔ حدیبیہ ہل ہے، کوئی میقات نہیں ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کیا، طواف صفا کر لیا، حل کبھی نہیں کیا، پھر بھی ایک دو طواف کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ حنفی مسلک میں عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتی، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح فجر کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتی جب تک کہ سورج اوپر نہ آ جائے۔ عمرہ اگر کسی کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اسے بھی ثواب ملے گا۔ ویسے کثرت سے طواف افضل ہے عمرے سے۔ آدھے سر میں درد رہتا ہے، وظیفہ بھائی یہی ہے کہ زمزم پئیں اور ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے سر پہ رکھیں۔ زیادہ چلنے سے پاؤں سوزش کرتے ہیں تو پھر ویل چیئر پہ چلیں یا کسی ڈاکٹر سے دوائی لیں۔ میں تو خود ویل چیئر پہ چلتا ہوں۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو پھر چھوڑ دے طواف، وضو کر کے پھر پورا کرے، کیونکہ طواف بھی گویا کہ نماز کے حکم میں ہے۔ اگر کوئی آدمی صفا مروہ میں 7 چکروں کے بجائے زیادہ چکر لگا لے کوئی بات نہیں، لیکن لگانے نہیں چاہیے۔ میری بہن ہے، اس کی شادی کرنی، اللہ آسان کرے۔ اللہ ہر مسلمان بہن بیٹیاں جو رشتے کے انتظار میں ہیں، اللہ ان کو اچھے سے اچھے رشتے نصیب کرے۔ بہرحال آپ نے اگر ایام حیض کی گولی کھائی ہے، عادت آپ کی 6 دن ہے، لیکن 8 دن ہو گئے ہیں، غسل کرتے ہیں پھر بھی وہ خون آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایام حیض کی کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ آپ 10 دن پورے کر لیں، پھر بھی خون آتا رہے تو وضو کریں، نماز پڑھیں، غسل کریں۔ میرے بھائی کا نام محمد ضمیر ہے، وہ بیمار ہے، ICU میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوئی ہو تو بوسہ نہ لیں۔
جنازے کا طریقہ پہلے یہی تھا، اب بھی یہی ہے، حضور پاک اسی طرح جنازہ پڑھاتے تھے۔ ٹیوب ویل میں پانی سے نہا رہے ہیں، اگر میاں بیوی ناپاکی کی حالت میں، کوئی نہیں، بہتا ہوا پانی ہے، اس سے پاک ہو جائیں گے۔ ٹیوب ویل کا پانی تو پورا کم سے کم 4 انچ 6 انچ 8 انچ تو کچھ تو ہوگا نا، نہا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی پہ حج فرض ہے، وہ خود اگر نہ آ سکتا ہو تو پھر کسی دوسرے کو بھیجے، اگر خود طاقت رکھتا ہے تو پھر خود کرے۔ روزہ رکھ کر عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اگر طاقت ہے تو کر سکتے ہیں۔ کہ یہ پہلے جماع اکابرین جو ہیں حضور کا نام لیتے تھے، درود شریف پورا پڑھتے تھے، اب صرف صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سے بھی درود ادا ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رب صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا محمد، اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ ایام کے دوران حیض کے ساتھ عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ کہ بچوں کو مسجد سے دور رکھیں، کہ میں کسی حدیث میں نے تو نہیں پڑھا، بہرحال چھوٹے بچے تو حضور کے ساتھ بھی آتے تھے، حضور نے ایک دفعہ سجدہ لمبا کر دیا تو صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، انہوں نے کہا بچہ کندھے پہ چڑھ گیا تھا، میں نے کہا چلو اس کو بیٹھنے دو، اس مقصد آتے تھے تو اس حضور کی پشت پہ بیٹھ گیا، آئیں لیکن ادب کے ساتھ ان کو قابو رکھے۔ طواف میں وضو لازمی ہے۔